نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 122 ہے اور 121 تک آپ نے غزوہ احزاب مکمل سن لیا۔ غزوہ احزاب اور قریظہ کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ طریقہ ابھی جاری رکھا ہوا تھا کہ مختلف سرکردہ مجرم جو وقفے سے مسلمانوں کو اذیت دینے کے در پہ تھے، خصوصی افراد تیار کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مسلمانوں کو حفاظت دلوانے کے لیے بیچتے تھے۔ ان دشمنوں میں سے ایک آدمی تھا سلام بن ابی الحقیق، جن کی کنیت ابو رافع تھی اور یہود کے اکابر مجرمین میں سے تھا، اور اس نے مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف کافی مال اور سامان پہنچایا تھا، اور خاص طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے میں پیش رہتا تھا۔ تو چونکہ پہلے قبیلہ بنو حزرج نے یہ قبیلہ جو ہے نا انہوں نے اوس نے اسی طرح کا ایک بڑا مجرم کعب بن اشرف کو قتل کیا تھا، تو اب انصار ہی کا قبیلہ حزرج والے چاہتے تھے کہ اس طرح کا ایک کارنامہ ہم بھی کریں اور کوئی بڑا دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس وقت یہ سلام بن ابی الحقیق ہے، اس کو قتل کریں۔ اللہ کے رسول سے اجازت مانگی تو اللہ کے رسول نے اس شرط کے ساتھ اجازت مرحمت فرمائی کہ عورتوں اور بچوں کو کچھ نہیں کہنا۔ لہٰذا اس قبیلے کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور 5 لوگوں کا دستہ تیار فرمایا اور اپنے امیر حضرت عبداللہ بن عتیق کو مقرر کیا۔ اب یہ لوگ وہاں پہنچے اور سلام ابن ابی الحقیق بہت بڑے قلعے میں رہتا تھا، اور لوگ صبح کے وقت دروازہ کھول کر باہر کیتوں کی طرف جاتے تھے، شام کو واپس جاتے تھے، اور چوکیدار دروازہ بند کر لیتا تھا۔ لہٰذا انہوں نے قلعے کے قریب پہنچ کر کوئی تدبیر سوچی، تو جب قلعے کا دروازہ بند کرنے لگا تو ان کے امیر حضرت عبداللہ بن عتیق نے فرمایا کہ میں جا کر کوئی ہیلا کرتا ہوں۔ یہ گئے اور دروازے کے قریب ایسے بیٹھ گئے، اوپر کپڑا ڈال دیا چادر سر پر، کہ جیسے کوئی تقاضا کرنے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا ہو۔ دروازہ بند کرتے کرتے ایسا لگا کہ یہ آخری بندہ ہے جو اندر جائے گا، تو دروازہ بند کرنے والے نے اعلان کیا ہے خدا کے بندے جلدی کرو، وقت ختم ہو رہا ہے اور میں دروازہ بند کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے فوراً دوڑ لگائی اور اندر جا کر ایک کونے میں چھپ گئے، اور چوکیدار نے سمجھا یہ قلعے ہی کا آدمی ہے۔ جب انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور چابیاں ایک سائیڈ پر رکھ دی، تو انہوں نے چابیاں دیکھی، اور جب اندھیرا چھانے لگا تو انہوں نے چپکے سے وہ چابیاں لی اور دروازے کو کھول دیا، اور اس کے بعد انتظار کرنے لگے کہ یہ جو امیر ہے سلام بن ابی الحقیق یہ کدھر ہے۔ تو وہ بالا خانے میں ایک مجلس میں موجود تھا، اور اس نے انتظار کیا رات کا۔ جب وہ سونے لگا تو اس نے جا کر آہستہ سے سارے دروازے اندر سے بند کرتا گیا اور اس کمرے کے قریب پہنچ گیا جس میں وہ لوگ سو رہے تھے۔ تو اس نے معلوم کرنے کے لیے فوراً آواز لگائی، اور آواز لگا کر کہنے لگا کہ جو ہے اے ابو رافع۔ تو وہ گھبرا گیا اور اس نے کہا اس اندھیرے میں کون؟ تو اس نے آواز کی سمت پر چھلانگ لگائی اور اس کو وار کیا، لیکن وہ زخمی ہوا، قتل نہیں ہوا۔ تو یہ واپس پلٹا
واپس پلٹنے کے بعد آواز بدل کر کہنے لگا یہ میں کیسی آوازیں سن رہا ہوں؟ تو ابو رافع اندر سے پھر بول پڑا کہ خدا کے بندے مجھے تو کسی نے جو ہے نا مجھ پر تو حملہ کر لیا، حالانکہ آواز لگانے والے بھی یہی تھے اور حملہ کرنے والے بھی یہی عبداللہ تھے۔ تو انہوں نے آواز کی سمت میں دوبارہ جپٹ کر چھلانگ لگائی اور ان کو مارا، صحیح کر کے تیر مارا، لیکن کہتے ہیں مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ مار دیا ان کو۔ پھر میں نے زور سے ان کے پیٹ پہ اپنا جو ہے نا وہ خنجر دبایا اور مجھے یقین ہو گیا کہ نیچے تک پہنچ گیا ہے اور وہ خون میں لت پت ہو گیا ہے۔ تو پھر میں جلدی سے اٹھا اور دروازے کھولے اور جا کر دروازے کے کنارے پر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا صبح کا کہ میں اس وقت تک یہاں سے جاؤں گا نہیں کہ جب تک میں اعلان کرنے والے کا اعلان نہ سنوں کہ فلاں کو قتل کر دیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں اتر رہا تھا تو میں نے سمجھا کہ زمین ہے اور وہ سیڑھی تھی اور جلدی میں تھا تو پاؤں لڑک گیا اور نیچے گر گیا اور پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے اس کو باندھا اور جا کر باہر دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر میرے ساتھیوں نے صبح کے وقت ہم نے جب اعلان سنا تو اعلان کرنے والے نے دروازے کے کسی دیوار پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اے لوگو تم سب جو ہے نا وہ خبردار ہو جاؤ کہ جو ہے نا وہ اہل حجاز کا تاجر ابو رافع کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان کو جو ہے نا فلاں وقت میں ان کی جو ہے نا وہ تدفین وغیرہ ہوگی۔ اس کے بعد دوسرے ساتھیوں نے ان کو اٹھایا اور جا کر جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا تو اللہ کے رسول نے واقعہ سن کر خوشی کا اظہار فرمایا اور اپنا لعاب مبارک ان کے جو ہے نا وہ پنڈلی پر لگایا اور ان کی پنڈلی میں جو تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ گھر کے اندر گھسنے والے لوگ سارے تھے، 5 کے 5 اندر گھسے تھے اور قتل کیا تھا حضرت عبداللہ بن انیس نے، اور بعد نے کہا کہ عبداللہ بن عتیق کی جو ہے نا پنڈلی ٹوٹ گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے سے پہلے ان کو اسی قلعے کے ساتھ ہی ایک نہر تھی اس میں چھپا دیا تھا اور لوگ ادھر ادھر بھاگتے رہے لیکن ادھر خیال نہیں گیا، اور جب لوگ منتشر ہو گئے تو ساتھیوں نے ان کو اٹھایا اور سیدھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ یہ جو سریہ تھا جس میں یہ 5 لوگ گئے تھے، یہ ذی القعدہ یا ذی الحج سن 5 ہجری کو عمل میں آیا، اور اس میں جو ہے نا وہ آدھا دن یعنی کچھ حصہ رات کا اور کچھ حصہ دن کا لگا تھا۔ تو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا رعب برقرار رکھنے کے لیے چیدہ چیدہ کفار کے پیچھے بھی خصوصی گشتیں کروا کر سریہ روانہ کیے اور دشمن کو ٹکانے لگایا۔ آئندہ کے سبق میں انشاءاللہ سریہ محمد بن مسلمہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔